ہسپتال کے کوریڈور میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ 3 سالہ احمد کو سینے سے لگائے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر پڑتی برف اور شدید ٹھنڈ کا جیسے اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ برفیلے کوریڈور پر اس کے ننگے پیر اپنے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ سبھی لوگ مڑ مڑ کر اس 22-23 سالہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ایک ایک کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بچے کو بچا لو۔ اسٹریچر اس کے سامنے لایا جا چکا تھا۔ فاریہ نے ایک نظر اپنی گود میں بے ہوش لیٹے احمد کو دیکھا جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے احمد کو اسٹریچر پر لٹا دیا۔ اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ایک بوڑھی سی عورت نے فاریہ کو ایمرجنسی کے باہر مسلسل روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ فاریہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ فاریہ کی آواز پھینک گئی۔ عورت بھی افسوس کرنے لگی۔ بڑھتی ہوئی شدید ٹھنڈ فاریہ کی رگوں میں خون منجمد کرنے لگی۔ احمد کی اچانک ہی خراب ہوتی طبیعت میں اسے کوئی بھاری چیز اوڑھنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے وجود پر بس ایک ہلکا سا اوور کوٹ تھا۔ فاریہ نے اسے اپنے گرد لپیٹا اور اس کے سیاہ بال بے ترتیب ہو کر پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ کوریڈور میں بے چین ہو کر ٹہلتی رہی۔ جان تو اندر احمد میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ احمد کا یہیں پر علاج ہو جائے۔ اس چھوٹے سے پہاڑی شہر میں واحد یہی ایک ہاسپٹل تھا جہاں دل کی بیماریوں کے لیے اچھے ڈاکٹر موجود تھے، اور اس شہر سے باہر لے جانا احمد کو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جب نرس نے اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر احمد نعمان آپ کو اندر بلا رہے ہیں، فاریہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ اس شہر کے سب سے قابل ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ معاف کیجیے گا مسز فاریہ، لیکن ٹیسٹ اور رپورٹس کچھ اچھی نہیں آئی۔ آپ کے بیٹے احمد کے دل میں بچپن سے ایک سوراخ ہے۔ حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو اب تک پتہ کیوں نہیں چلا، لیکن اب صورتحال کافی خراب ہے اور ہمیں ایمرجنسی میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نعمان کی بات فاریہ پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بے وقوف تو وہ تھی نہیں۔ اسے پتہ تھا کہ دل کی سرجری کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے جان قدموں کے ساتھ وہ ساری رپورٹس اور ڈاکیومنٹس اندر سے لے کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے تمام اخراجات کا بتا دیا تھا۔ کم سے کم 2 کروڑ روپے کا خرچ تھا۔ فاریہ نے اوور کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب مسلسل بیل جاتی رہی۔ فاریہ نے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا اور روئی کے گالوں کی صورت برف آسمان سے نیچے اتر رہی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور اس وقت وہاں صبح ہوگی اور یقیناً وہ اپنے آفس میں کام کر رہا ہوگا۔ فاریہ نے اسد کے متعلق سوچا، جو امریکہ میں مقیم تھا اور کافی دیر تک بیل جاتی رہی، مگر اسد نے فاریہ کی کال ریسیو نہ کی۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کم از کم آج تو وہ اس کی کال اٹھا لیتا۔ فاریہ نے اسے پے در پے کئی کالز کی، مگر ہمیشہ کی طرح اسد نے اس کی کسی کال کا جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آپ کے پاس پیسے ارینج کرنے کے لیے صرف 2 دن کا وقت ہے۔ آپ کے بیٹے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ احمد کو ICU میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ماریہ تھکی ہارے قدموں سے ہسپتال سے باہر نکل آئی اور ڈھلتی شام میں اس نے اپنے خاندان کے ہر جاننے والے کا نمبر ملا لیا، مگر کسی کے پاس بھی فاریہ کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہ تھے۔ کچھ لوگوں نے تو فاریہ کا نمبر دیکھتے ہی کاٹ دیا۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھا کرتے تھے، فاریہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ خاندان میں کسی کے نزدیک بھی قابل بھروسہ نہ تھی۔ پشیمانی کا شدید احساس فاریہ کو گھیرے میں لینے لگا۔ کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اتنی تنہا نہ ہوتی۔ احمد کے علاج کے لیے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ فاریہ وہیں کوریڈور میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ فاریہ نے سر اٹھایا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جو دوبارہ سے اسے پوچھ رہی تھی۔ فاریہ نے بے بسی سے انہیں ساری بات بتا دی کہ وہ بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ 2 کروڑ بہت بڑی رقم ہے۔
کوئی تمہیں اتنے پیسے نہیں دے گا، ہسپتال والے بھی مفت علاج نہیں کریں گے، ہاں مگر ایک شخص ایسا ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ عورت کی بات پر فارہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ بے قرار ہو گئی۔ اس ہسپتال کے بہت بڑے ڈونر ہیں، یہیں اسی شہر میں ان کا آفس ہے، لیکن وہ کبھی کبھار یہاں آتے ہیں۔ اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تم ابھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا تو تمہارے بیٹے کے سارے علاج کا خرچہ وہ اٹھائیں گے۔ فاریہ بے تاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے وہ اور کیا نام ہے ان کا؟ فاریہ نے پوچھا۔ ان کا نام زارون احمد ہے۔ عورت نے نام بتایا اور فاریہ کے سر پر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ زارون احمد؟ اس کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے۔ اس نام کے ساتھ اس کا تعلق بہت پرانا تھا۔ ماضی کے کتنے ہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ایک وجیح سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، براؤن آنکھوں سے چھلکتی بے یقینی اور غصہ۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی فاریہ، ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ عورت اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا رنگ کیوں سفید پڑ گیا؟ فاریہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ نہیں، آپ مجھے ان کا ایڈریس بتائیں۔ عورت نے زارون احمد کا ایڈریس فاریہ کو بتایا۔ یقیناً یہ کوئی اور زارون احمد ہے، بھلا وہ یہاں کہاں؟ فاریہ نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور کارڈ لے کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا تو بے اختیار وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ گھر جانے کا اس کے پاس وقت نہ تھا اور مارکیٹ سے سستے سے جوتے لے کر اس نے اپنے پیروں میں پہنے اور سیدھا زارون احمد کے آفس تک چلی گئی۔ وہ شاندار بلڈنگ تھی۔ اتنا مالدار انسان ہی کسی ہسپتال کا ڈونر ہو سکتا تھا۔ فاریہ نے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کہا کہ وہ زارون احمد سے ملنا چاہتی ہے۔ سر تو اس وقت بہت بزی ہیں، لیکن میں اطلاع کر دیتی ہوں۔ آپ اپنا نام بتا دیں۔ لڑکی نے فاریہ سے نام پوچھا تو فاریہ نے نام بتا دیا۔ وہ خاموشی سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب سیکرٹری کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنے مصروف آدمی نے اسے اتنی جلدی اندر بلا لیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ زارون احمد کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی چیئر پر وہ شخص بیٹھا تھا، مگر اس کی پشت فاریہ کی جانب تھی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سر۔ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں کے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بچے کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ فاریہ نے جلدی جلدی اپنی بات کہی کہ کہیں وہ بڑا آدمی اس کا وقت ختم ہی نہ کر دے۔ اس نے اپنی چیئر گھمائی اور فاریہ کے سامنے اس کا چہرہ آ گیا۔ فاریہ کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کا نام زارون احمد تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہو فاریہ؟ تو آج تمہیں تمہاری ضرورت میرے دروازے تک لے آئی۔ فاریہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ فاریہ کے لبوں سے نکلا۔ ہاں، میں زارون احمد۔ کیا بھول گئی ہو مجھے؟ ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوا، صرف 3.5 سال ہی تو گزرے ہیں۔ زارون کی آواز میں تلخی ابھری تھی۔ فاریہ نے آنکھیں بند کر کے خود کو جیسے یقین دلایا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر پلٹی۔ کیوں واپس جا رہی ہو؟ بھول گئی کہ تمہارا بیٹا ICU میں ہے اور اس کے ہارٹ سرجری کے لیے تمہیں 2 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ فاریہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز میں خوف اتر آیا۔ زارون کا بے ساختہ قہقہا گونجا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فاریہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے لگی دیوار سے جا ٹکرائی۔ زارون احمد مسکراتے ہوئے دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں فاریہ گلزار احمد، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھ سے پیسے لینے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے پورے خاندان والے تمہاری مدد کرنے سے انکار کر چکے ہیں، اور اس وقت تم اتنی مجبور ہو کہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے بس کچھ بھی کر سکتی ہو، کچھ بھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زارون احمد نے کہا۔ فاریہ کا دل لرز کر رہ گیا۔ زارون احمد ایک دم پلٹا اور اس نے شیلف میں رکھی ہوئی کوئی چیز باہر نکالی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں گا۔
صبح تمہارے بیٹے کی سرجری ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں صرف میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ فاریہ کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ پیسے ملنے کی امید نظر آئی تو وہ یہ بھول گئی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص کون تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم چل کر سامنے آئی۔ زارون احمد نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ایک رحل تھی۔ رحل کے اندر قرآن مجید موجود تھا۔ زارون احمد نے وہ قرآن شریف نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ آؤ اس مقدس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ کہ تم مجھ سے 2 کروڑ روپے لینے کے بعد جو میں چاہوں گا وہ کرو گی۔ اس کی آواز میں کھلی دعوت تھی۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ اتنی بڑی کتاب کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی شرط مجھے ویسے بھی بتا سکتے ہو۔ فاریہ کی بات پر زارون احمد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ قرآن پاک کو تو صرف میں درمیان میں نہیں لایا۔ کچھ یاد آیا اس کتاب کو دیکھ کر؟ تم بھی تو ایک دفعہ میرے اور اپنے رشتے کے درمیان اس کتاب کو لائی تھی۔ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانا تمہارے لیے بالکل معمولی بات ہے، اس لیے ڈرامے مت کرو اور آگے بڑھ کر قسم اٹھاؤ، ورنہ نکل جاؤ میرے آفس سے، میں تمہیں 1 روپیہ تک نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ فاریہ کی نگاہوں میں احمد کی صورت لہرا گئی۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے واقعی پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز میرا یقین کرو۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ کہ 2 کروڑ کے بدلے میرا ایک کام کرو گی، اس کے بعد ہی تمہیں پیسے ملیں گے، ورنہ چلی جاؤ۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے، مگر وہ مجبور تھی اور باہر سفید رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ آگے آئی اور اس نے قرآن مجید پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زارون احمد کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی، یوں جیسے وہ فتح یاب ہو گیا ہو۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ 2 کروڑ روپے کے بدلے تم مجھے جو کام کہو گے میں وہ کر دوں گی، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا کہ زارون احمد نے ایک جھٹکے سے جیب سے چیک بک نکالی اور 2 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کر اس کی جانب پھینک دیا۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، ہر کل رات کو میرے گھر آ جانا، یاد تو ہوگا نا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فاریہ نے شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آنسو لڑک کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ جلدی سے اس نے چیک اٹھایا اور الٹے قدموں زارون احمد کے آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ فی الحال اسے صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچانی تھی۔ فجر کی اذانوں سے پہلے اس نے 2 کروڑ کا وہ چیک ہاسپٹل میں جمع کروا دیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس نے اتنی جلدی رقم کو بندوبست کیسے کیا، مگر سرجری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ پورا دن بے تابی سے کوریڈور میں ٹہلتی رہی اور اس کے حلق سے سوائے پانی کے اور کچھ نہ نیچے اترا۔ شام 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے آ کر اسے اطلاع دی کہ اس کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، تو بے اختیار ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں زارون احمد لہرایا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ فاریہ کے قدم لرزنے لگے، مگر اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ اس کا ایمان اتنا کمزور نہ تھا کہ وہ قرآن پر رکھی ہوئی قسم کو بھول جائے۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ گھر جا کر اس نے صرف لباس تبدیل کیا تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کو برش کر کے اس نے یوں ہی انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں زارون نے آج اسے کیا کام کہنا تھا۔ سرخ رنگ کی شال کو اچھے سے خود پر لپیٹتے ہوئے وہ زارون احمد کے گھر جا پہنچی۔ گھر میں خاموشی تھی اور ملازم نے اسے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ بے چینی سے اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ اوپر زارون احمد صاحب کے بیڈ روم میں چلی جائیں، انہوں نے اوپر ہی بلایا ہے آپ کو، ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی۔ فاریہ کا دل خوف سے دھڑک اٹھا، مگر مجبوری تھی اور وہ سست قدم اٹھاتی ہوئی زارون احمد کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زارون احمد بیٹھا تھا۔ اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ سے تاثرات تھے۔ فاریہ کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زہے نصیب مس فاریہ گلزار احمد، خود چل کر میرے پاس آئی ہیں۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ جلدی بتا دو۔ فاریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہرے اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اندر تو آؤ، بتا دیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے فاریہ کا ہاتھ تھام کر اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ فاریہ کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ زارون یکدم سنجیدہ ہو گیا۔
کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ میرے سامنے زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے پورے 2 کروڑ روپے لیے ہیں اور اس کی عوض تمہیں آج کی رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہی میری شرط ہے۔ زارون کی بات پر فاریہ ایک لمحے کے لیے ساکت سے ہو گئی، اور پھر جب اسے زارون کی بات سمجھ آئی تو وہ یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں؟ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ فاریہ کی بات پر زارون نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ وہ جو 3 سال پہلے تم سے نکاح کر کے گیا اور آج تک واپس پلٹ کر نہیں آیا، جسے تمہاری شکل و صورت سے بھی نفرت ہے۔ تم تنہا اپنے بیٹے کو پال رہی ہو اور یہ زیادہ پاک بازی کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ اپنے ماضی کو بھول گئی ہو کیا؟ زارون احمد کی بات میں حقارت تھی۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لپک کر زارون کے برابر سے گزرنا چاہا، مگر اس نے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر واپس بیڈ پر پٹخ دیا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ آج کی رات تو تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہی پڑے گی، اور تم کون سا کواری ہو یا انچھوئی ہو جسے میرے ساتھ کچھ وقت گزار کر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ تم یہ ایک رات کس کے ساتھ گزار کر آئی ہو؟ زارون کی باتوں پر فاریہ کا دل چاہا کہ وہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ اپنے گاؤن کی ڈوری کھول رہا تھا۔ فاریہ کی سرخ شال اس کے شانوں سے ٹھلک کر نیچے جا گری۔ سیاہ ریشمی بال بکھر گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پلیز اس طرح مت کرو زارون، مجھے جانے دو، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم تو میرے رشتہ دار ہو۔ وہ سسکنے لگی۔ زارون نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے بھی تو اٹھایا تھا میری مجبوری کا فائدہ، کچھ یاد آ رہا ہے؟ زارون اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بے یقین نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے فاریہ کے ذہن میں ماضی کی کئی مناظر ایک ساتھ لہرا گئے۔ ان دنوں جب وہ اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ تعلیم حاصل کرنا اس کا شوق تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بابا جان نے خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود اسے ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس رات جب وہ کلاسز ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو سبھی لڑکیاں ایک جگہ جمع اور پریشان تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دوست سمیرا سے پوچھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے اور انتظامیہ نے ہاسٹل خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں۔ سمیرا نے اطلاع دی اور فاریہ یکدم پریشان ہو گئی۔ وہ کیسے گھر واپس جا سکتی تھی؟ اس کا شہر تو پہاڑی علاقے میں تھا اور یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ بدقسمتی سے اس کے ہاسٹل کی سبھی لڑکیاں نزدیکی شہروں کی تھی اور سبھی کے گھر والے انہیں لینے آ گئے تھے۔ فاریہ کو پتا تھا کہ اگر اس نے آج بابا جان کو اس سب کے بارے میں بتایا تو دوبارہ کبھی اسے پڑھنے کی اجازت نہ ملے گی۔ وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا اور اس نے بے دلی سے نمبر دیکھا، اور وہ اس کا یہاں شہر میں رہنے والی ایک دور پار کے رشتہ دار کا نمبر تھا۔ اب اس وقت انہیں کیا کام ہے؟ فاریہ نے بیزاری سے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب ہادیہ باجی نے فاریہ سے سلام دعا کی تھی۔ فاریہ نے بے اختیار ہی بتا دیا کہ وہ بہت پریشان ہے اور ہاسٹل بند ہو گیا ہے اور گھر جاتے ہوئے اسے کافی وقت لگ جائے گا۔ اس پر مستضاد یہ کہ موسم بھی شدید خراب تھا اور کسی بھی لمحے برف باری شروع ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب ہادیہ باجی اچانک بولی، گھر واپس کیوں جاؤ گی بھائی؟ میرا گھر اسی شہر میں ہے اور میں تمہاری رشتہ داری لگتی ہوں۔ تم جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، میں زارون کو بھیج دیتی ہوں اور وہ تمہیں لے آتا ہے۔ ان کی بات پر فاریہ نے انکار کرنا چاہا۔ یقیناً بابا جان کو بالکل اچھا نہ لگتا کہ وہ اس طرح منہ اٹھا کر کسی کے گھر گئی۔ وہ مزاج کے بے حد سخت تھے، مگر صرف 2 منٹ کے بعد ہاسٹل کے گیٹ پر زارون احمد کی گاڑی رک رہی تھی۔ شاندار سیاہ رنگ کی گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے فاریہ کو کال ملائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاریہ اپنا بیگ لے کر باہر آ گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے سر پر امبریلا لیے برف باری سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاریہ کو دیکھتے ہوئے لپک کر اس کے پاس آیا۔ آئیے مس، امی نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کو لے کر جانا ہے۔ ویسے اس برفانی موسم میں آپ کو ہاسٹل سے نکلنے کی کیا سوچی؟ اس کا بیگ گاڑی میں رکھتے وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا خوش مزاج تھا۔ فاریہ کو اس کی کمپنی اچھی لگی اور پورے راستے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ ہادیہ باجی فاریہ کی امی کی عمر کی تھی اور زارون ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے فاریہ کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ جب تک ہاسٹل کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم آرام سے میرے گھر میں رہو،
تمہارے ماما بابا سے میں خود بات کر لوں گی۔ فاریہ مسکرا دی۔ انہوں نے اپنے کمرے کے برابر والا کمرہ فاریہ کے لیے تیار کروا دیا۔ وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی اور رات گہری ہو رہی تھی اور کچھ شدید ٹھنڈے موسم کا اثر تھا کہ گرم بستر میں لیٹتے ہی فاریہ کو نیند آ گئی۔ رات شاید آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب اپنے کمرے میں خود سے لڑتے زارون احمد نے بے اختیار اپنا کمبل اتار پھینکا۔ اس کا رخ فاریہ کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہ تھا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں فاریہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی اور بیڈ پر اوندے ہو کر سونا اس کی عادت تھی۔ زارون احمد ساکت رہ گیا۔ اتنا بے مثال حسن اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ تک آیا۔ کمبل اس کے اوپر سے ہٹ چکا تھا اور لباس بے ترتیب تھا۔ اس کی دودھیا پنڈلیاں سیاہ رنگے نائٹ ڈریس میں چمک رہی تھی۔ زارون احمد کے دل کو کچھ ہونے لگا اور پہلی نظر میں ہی وہ اسے گھائل کر گئی تھی۔ نہ جانے کمزور لمحات کا اثر تھا یا کیا، زارون احمد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے گال پر سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈے لمس سے ذرا سا کس آئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر زارون احمد پر پڑی وہ اچانک سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ فاریہ کا لباس بے ترتیب تھا اور وہ گھبرا کر اپنے آپ کو چھپانے لگی، مگر زارون احمد دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دھیرے سے بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے زارون احمد نے اس کے مکمل سراپے کا جائزہ لیا۔ پتہ نہیں میں یہاں کیا کر رہا ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ تو طے ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے اس کے بعد سے میرا مسلسل یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر تم سے بات کروں۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ فاریہ کا خون کھولنے لگا۔ اور اس لیے آپ لوگ مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں تاکہ رات کے اس پہر آپ اس طرح میرے کمرے میں گھس آئیں؟ جانتے بھی ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ فاریہ نے تلخی سے کہا تو زارون نے سر چھٹک دیا۔ کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی غلط ارادے سے آیا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، جلدی سے میں بزنس سٹارٹ کر لوں گا۔ تم ہمارے گھر نہیں آتی نا؟ آج پہلی دفعہ آئی ہو، اسی لیے سوچا دوبارہ موقع ملے یا نہ، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ زارون کی بات پر فاریہ کا گویا دماغ گھوم گیا۔ ان دنوں وہ ویسے بھی اکھڑ مزاج اور خود پسند ہوا کرتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کچھ کہنے کی؟ تم مجھ سے 2 سال چھوٹے ہو اور میں تمہاری خالہ لگتی ہوں۔ فاریہ کی بات پر زارون بے اختیار جھنجھلا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری امی کی دور بار کی کزن لگتی ہو، بس ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، میں نے سب پتہ کروا لیا ہے۔ میری اور تمہاری شادی میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس تم مجھے ایک اشارہ تو دو۔ زارون کا لہجہ مخمور ہونے لگا۔ فاریہ کو خطرے کی گھنٹیاں سے بچنے لگی۔ اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں زور زور سے چلا کر ہادیہ باجی کو یہاں بلا لوں گی۔ فاریہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ زارون چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک بیڈ سے اتر گیا۔ میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فاریہ نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لیا اور لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے سخت خوف آ رہا تھا اگر وہ آج کچھ کر گزرتا تو، لیکن اسے نہ جانے کیوں زارون کی بات اچھی لگی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا اور وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، بس اس کا اس طرح رات میں کمرے میں آنا غلط ہے۔ اور فاریہ نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا کہ اگلی صبح وہ ہاسٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دوست نے بتا دیا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور تبھی زارون اندر آیا اور زارون بیٹا، فاریہ کو اس کے ہاسٹل چھوڑ دو، ہادیہ باجی نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ ایک نظر فاریہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ فاریہ جذبت سی ہو گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی تو گاڑی میں بیٹھا وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور فاریہ نے ذرا سا سر گھما کر اسے دیکھا۔ سفید رنگت کی ٹی شرٹ اور جینس کے اوپر جیکٹ پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فاریہ بے اختیار رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں؟ کیا بھیجوں میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر؟ زارون نے 2 ٹوک بات کی تھی۔ فاریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پیرنٹس مانیں گے، وہ کافی سخت ہیں اور تم لوگ ہمارے دور پار کے رشتہ دار ہو۔ فاریہ نے اسے ٹالا، مگر
بالآخر فاریہ کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ویسے بھی وہ دل ہی دل میں پہلے ہی اس سے ہار مان چکی تھی۔ زارون نے جب اسے ہاسٹل کے گیٹ پر اتارا اور وہ دونوں آپس میں اچھے خاصے کلوز ہو چکے تھے۔ فاریہ کا نمبر زارون احمد کے موبائل میں منتقل ہو چکا تھا۔ ہاسٹل میں بیگ رکھ کر وہ کالج میں چلی آئی۔ کیا بات ہے، آج بڑی خوش لگ رہی ہو، بلا وجہ مسکرائے جا رہی ہو۔ کل رات تم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی گئی تھی نا؟ سمیرا نے اس سے پوچھا تو فاریہ بے اختیار سی شرما سی گئی۔ اور اس کے بعد زارون اکثر ہی اس کے کالج آ جاتا۔ کالج کے بعد وہ دونوں کبھی لنچ اور کبھی آؤٹنگ ایک ساتھ کیا کرتے۔ شہر میں جہاں کہیں بھی فاریہ کو کوئی کام ہوتا، زارون کسی جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ اس کی شدتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی مسلسل ایک ضد تھی کہ وہ جلد از جلد فاریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چاہتی تو فاریہ بھی یہی تھی، مگر وہ کسی طرح پہلے جا کر راستہ ہموار کرنا چاہتی تھی۔ اسے بابا کی سختی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ شہر میں اپنی شادی کے لیے لڑکا پسند کیے بیٹھی ہے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس روز بھی رات 1:30 بجے کا وقت تھا جب نیند میں ڈوبی فاریہ کو مسلسل موبائل کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر موبائل پر دیکھا۔ زارون کی کال آ رہی تھی۔ جلدی سے باہر آؤ، میں تمہارے ہاسٹل کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں۔ پچھلی طرف سے آنا، چھوٹے دروازے سے۔ میں نے لاک خراب کر دیا ہے اور دروازہ کھل جائے گا۔ زارون نے جلدی جلدی کہہ کر بات کاٹ دی۔ فاریہ کو کچھ سمجھ آئی اور کچھ نہ آئی۔ اس نے بے یقینی سے موبائل پر وقت دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی سے باہر نظر ڈالتے ہی وہ چونک پڑی۔ تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ کمرے میں مسلسل چلتے ہیٹر کے باوجود اسے سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ فاریہ نے جیکٹ پہن کر اس کی زپ بند کی اور سر پر اسکارف لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ سرد ہوا کے ساتھ بارش کی بچھاڑ فاریہ سے آ کر ٹکرائی تو اس نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا امبریلا اٹھا لیا۔ پورے ہاسٹل میں سناٹا تھا۔ وارڈن بے شک ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ عرصہ سے اسے ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اسے یہاں کے چور دروازوں کا پتہ تھا اور وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی احتیاط کے ساتھ ہاسٹل کے پچھلے حصے تک آ پہنچی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاسٹل کا ایک چھوٹا دروازہ پیچھے میدان کی جانب کھلتا تھا، جہاں خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، اور فاریہ نے آگے بڑھ کر احتیاط سے دروازہ کھولا۔ وہ کھل گیا۔ حیرت کا شکار ہوتے ہوئے فاریہ باہر نکل آئی۔ سامنے ہی درختوں کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ فاریہ حیران رہ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ شاید اس کے یہاں آنے کے بعد بارش شروع ہوئی تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، اتنی سردی میں بارش میں بھیگ رہے ہو، بیمار پڑ جاؤ گے۔ فاریہ نے جلدی سے امبریلا لے جا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب وہ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ بس تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے یہاں چلا آیا۔ زارون کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو رہی تھی۔ فاریہ کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے زارون سے کہا۔ جواباً وہ دل پر ہاتھ رکھنے ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ہاں، تمہارے لیے تو میں پاگل ہی ہوں۔ فاریہ ہنس دی۔ برستی بارش میں شدید سردی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، دنیا و مافیا سے بے خبر، جب اچانک فاریہ کی جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اللہ خیر کرے۔ فاریہ نے بے اختیار موبائل نکالا۔ سامنے ہی گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فاریہ نے حیرت کا شکار ہوتے فون کان سے لگایا۔ فاریہ، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح پہلی فرصت میں گھر کے لیے نکل پڑنا۔ فاریہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اماں جان کی روتی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ زارون نے جلدی سے جھک کر موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہ بند ہو چکا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زارون اسے تسلیاں دے رہا تھا، مگر فاریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان اسے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ جلدی سے زارون کو خدا حافظ کہے بغیر ہی واپس آ گئی۔ اگلی صبح پہلی بس سے ہی وہ واپس اپنے شہر جا چکی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان واقع اس خوبصورت سے شہر میں اس وقت فاریہ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بابا ہاسپٹل میں تھے۔ ایک جھٹکے سے وہ حال کی دنیا میں واپس آئی، کیونکہ زارون احمد نے اس کے سر سے چادر اتار کر نیچے پھینک دی۔ فاریہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کا جوڑا کھول رہا تھا۔ سلکی بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔
بے اختیار ہی فاریہ نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور خود آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ او بس کرو فاریہ، اتنی شریف بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا یہ سب صرف اس کی سزا ہے۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ ذلت اور شرمندگی آخر کہتے کسے ہیں۔ بالکل وہی سب جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، وہی سب میں آج تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر گھرایا۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی، میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن زارون اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بے باکی کرتا، بیڈ پر رکھے ہوئے فاریہ کے بیگ سے موبائل بجنے کی آواز آنے لگی۔ فاریہ نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ زارون بھی جیسے اس لمحے کے اثر سے نکل آیا تھا۔ فاریہ نے لپک کر بیگ سے موبائل نکالا۔ اسد کی کال آ رہی تھی۔ اسد کی کال؟ فاریہ کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کیوں بار بار فون کر کے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے؟ تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ مجھے فون کر کر کے پریشان مت کیا کرو۔ کیا ہوا ہے احمد کو جس کا تم نے ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ دوسری جانب اسد نے چلا کر کہا۔ فاریہ خاموش سی رہ گئی۔ اسد کی ہارٹ سرجری کے لیے ڈاکٹر نے 2 کروڑ روپے مانگے تھے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے آپ کو فون کیا تھا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب سے وہ ایک دفعہ پھر چلایا۔ کہاں سے لاؤں میں 2 کروڑ روپے؟ ڈاکٹر چینج کرو یا کسی اور ہسپتال میں لے جاؤ، اور اگر کہیں اور بات نہیں بنتی تو سرکاری ہسپتال میں لے جاؤ۔ میرے پاس تمہیں بھیجنے کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ کھٹاک سے اسد نے فون بند کر دیا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ سامنے کھڑے زارون احمد نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب موجود اسد اتنی زور زور سے چلا رہا تھا کہ باہر کھڑے زارون کو بھی اس کی آواز واضح طور پر سنائی دے گئی۔ موبائل ابھی فاریہ کے ہاتھ میں ہی تھا کہ ایک دفعہ پھر کال بجنے لگی۔ اب کی بار ہسپتال سے فون تھا۔ فاریہ نے بےتابی سے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب کاؤنٹر سے کوئی لڑکی کہہ رہی تھی، مسز فاریہ، آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، فوراً سے بلڈ ارینج کر دے۔ فاریہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ ابھی تو وہ احمد کو بالکل ٹھیک جوڑ کر آئی تھی۔ لائن کٹ گئی تو اس نے التجائی نگاہوں سے زارون احمد کی جانب دیکھا۔ زارون احمد نے اپنا سر جھٹکا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ شاید اسے رحم آ گیا تھا۔ فاریہ تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اندھا دھند ہسپتال کی جانب جاتے اس کے ذہن میں بس احمد کا ہی خیال تھا۔ سیاہ پڑتی رات میں ہسپتال کے برفیلے کوریڈور میں ٹہلتے وہ بس احمد کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ عرصے بعد زارون سے اس کا جو سامنا ہوا تھا، اس نے اس کے ماضی کے زخم کو ریت ڈالے۔ بے اختیاری اس کے ذہن میں ماں اور بابا کی شبیہ لہر آ گئی۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں اٹھی اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ احمد کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک ICU میں ہی تھا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی فاریہ کے قدم خود بخود اپنے گھر کی جانب مڑ گئے۔ وہ گھر جہاں اس نے زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ جس وقت وہ بابا جان کے گھر کے دروازے پر پہنچی، رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے بیل بجائی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر لاؤنج میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ کون آیا ہے؟ کچن سے اماں جان نکلتے ہوئی باہر آ رہی تھی۔ فاریہ پر جیسے ان کی نگاہ پڑی، وہ تو جیسے ساکت رہ گئی۔ تمہیں 2 سال بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ان کی زخمی سی آواز تھی۔ فاریہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ شاید کبھی نہ آتی، لیکن احمد، باقی کا جملہ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گیا۔ اماں جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عرصہ ہوا وہ ناراض ہو کر ان کے گھر سے کہیں چلی گئی تھی۔ تمہارے بابا جان کو پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے، اماں جان نے کہا تو فاریہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں مت بتائیں، میں بس واپس ہسپتال جاؤں گی۔ آج یوں ہی دل بھر آیا تو آپ سے ملنے چلی آئی۔ مگر اماں جان نے اس کی بات کہاں سنی تھی۔ اٹھ کر اندر بابا جان کو اطلاع دینے چلی گئی۔ فاریہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہی جگہ تھی، یہیں بیٹھ کر آج سے 3 سال پہلے اس کے اوپر قیامت توڑی گئی تھی۔ فاریہ کی نظروں میں 3 سال پرانا وہ منظر گھوم گیا جب بابا جان کو ہارٹ اٹیک ہونے پر وہ شہر سے واپس آئی تھی۔ شکر تھا کہ ہارٹ اٹیک معمولی نوعیت کا تھا۔ اس کے گھر آنے کے 2 روز بعد ہی انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سارے خاندان والے گھر میں جمع تھے۔ گلزار احمد صاحب بیماری کے باوجود اسی روب کے ساتھ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ گلزار بھائی، اب بس آپ جلدی سے فاریہ کا فرض ادا کر ہی ڈالیں۔
اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو دیر نہ کریں، پڑھ لکھ کر بھلا لڑکیوں نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو اتنا پڑھانے کا رواج ہے ہی نہیں، مگر آپ نے تو پھر بھی فاریہ کو ہاسٹل بھیج رکھا ہے۔ میری ماں نے تو جلد اچھا لڑکا دے کر اس کی شادی کر دے۔ یہ سمینہ پپھو تھی۔ فاریہ کے اندر خطرے کی کھینڈی سے بجنے لگی۔ گلزار احمد مسکرا رہے تھے۔ تم نے بالکل صحیح کہا سمینہ، میں خود بھی ہسپتال میں یہی سوچ رہا تھا، اسی لیے میں نے آج اپنے پرانے دوست صفدر کو یہاں بلایا ہے۔ اس کا بیٹا اسد بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اور وہ لوگ کب سے مجھ سے فاریہ کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دی جائے اور 10 دن بعد شادی بھی کر دیں گے۔ بس ختم ہو گئی فاریہ کی پڑھائی، کیا کرے گی اتنا پڑھ کر؟ گلزار احمد صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، مگر فاریہ کے اوپر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ خاندان کے سبھی لوگ گلزار صاحب کو اس اچھے فیصلے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ فاریہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صفدر صاحب اپنے بیٹے اسد کے ساتھ اندر آ گئے، اور وہ اونچا لمبا اور سنجیدہ سا مرد تھا، اور اس کی عمر 32-33 سال کے قریب تھی۔ اب دیر مت کرو، گلزار بلاؤ ہماری بیٹی کو، ہم منگنی کی رسم ادا کریں گے۔ صفدر صاحب نے بلایا تھا۔ گلزار صاحب مسکرانے لگے۔ لاؤنج کے دروازے کے باہر کھڑی فاریہ کا دل کانپ گیا، اور اسی پل ایک آواز آئی، رک جائیے گلزار انکل، آپ پہلے ایک دفعہ فاریہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ کے دوست کے بیٹے سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ فاریہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار پردہ ہٹا کر اندر دیکھا۔ کھلے دروازے سے اندر زارون داخل ہوا تھا، اور ہادیہ باجی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے تھے۔ فاریہ کو ایک لمحہ لگا سمجھنے میں کہ وہ آج اس کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ ارے ہادیہ، تم یہاں کیسے؟ اور یہ تمہارا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ملی جلی آوازیں لاؤنج میں گونجنے لگی، مگر گلزار صاحب سخت نگاہوں سے زارون کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی فاریہ کا نام لینے کی؟ وہ میری بیٹی ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہی کرنا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کس سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور کس سے نہیں؟ گلزار صاحب کی کڑک آواز لاؤنج میں گونجی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں آج یہاں فاریہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، زارون نے آگے بڑھ کر کہا۔ فاریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اسے پتا تھا کہ اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ خاندان کے سبھی لوگ منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا کھڑے تھے، اور گلزار احمد ان کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر زارون کی گردن اڑا دے۔ دوبارہ اگر میری بیٹی کا نام لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں اس کی منگنی طے کر چکا ہوں۔ اور انہوں نے اندر منہ کر کے فاریہ کی ماں کو آواز دی۔ ان کی دھاڑ اس قدر زوردار تھی کہ فاریہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ ایک بار فاریہ کو بلا کر پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھیں، وہ مجھ سے ملتی رہی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ زارون کی بات پر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ لڑکی کو پڑھنے کے لیے باہر شہر نہ بھیجیں، نہ جانے وہاں کیا گل کھلاتی رہی ہے۔ سمینہ پپھو نے سرگوشی کے انداز میں اس طرح کہا کہ سب نے سن لیا۔ بلاؤ فاریہ کو، گلزار احمد صاحب نے گرج کر کہا۔ اماں نے ایک سخت نگاہ فاریہ پر ڈالی اور اسے بازو سے دبوچ کر لاؤنج کے اندر لے گئی۔ فاریہ کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، وہ پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم اس لڑکے سے ملتی رہی ہو اور تم نے اس کے ساتھ محبت کے دعوے کیے ہیں؟ کون ہے یہ؟ گلزار احمد نے جن نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا، اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بس ابھی وہ سب کو بتا دے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن فاریہ نے جو کچھ کہا زارون کے سر پر کوئی بم بن کر گرا۔ نہیں بابا جان، میں اسے نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے، میں اسے کبھی نہیں ملی۔ کانپتے ہوئی آواز میں نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ نکلا۔ وہ خود بھی نہ جانتی تھی، اسے تو بس یہ لگ رہا تھا کہ آج بھری محفل میں اس کی عزت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ گلزار احمد صاحب مطمئن ہو گئے۔ دیکھ لیا تم نے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر زارون تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاریہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ خوف زدہ ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے اعتراف کرنے سے ڈر رہی ہے، مگر میں اس طرح سب کے سامنے جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ قسم اٹھاؤ فاریہ کہ تم مجھے نہیں جانتی۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ جیسے زخمی سا ہو گیا۔ فاریہ نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھا، اور تبھی پیچھے سے گلزار احمد کی آواز آئی، اٹھا لو قسم جتنی مرضی بڑی،
قسم اٹھانا چاہتے ہو میری بیٹی میرے خلاف ہرگز نہیں جائے گی۔ ان کی آواز میں مان تھا، حکم تھا اور ایک تنبیہ تھی۔ فاریہ لرز کر رہ گئی۔ سارون یکدم پلٹا۔ شیلفوں کے اوپر رکھا ہوا قرآن مجید اسے دور سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے یکدم قرآن لا کر فاریہ کے سامنے کر دیا۔ اس کی آنکھ سے 2 آنسو بھی لڑک رہے تھے۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا فاریہ، بتا دو سب کو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سارون نے جیسے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ مگر فاریہ کو خود پر گڑتی ہوئی سارے خاندان کی نگاہ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لرزتا کامتا ہاتھ اٹھا اور قرآن مجید پر جم گیا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں اس سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جو میرے بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اگلے ہی پل وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سارون جیسے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ دھکے مار کر باہر نکالو اس شخص کو۔ گلزار احمد کے حکم پر اسے ملازمہ نے واقعی دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اپنی کچلی ہوئی انا کے ساتھ جس وقت وہ واپس اپنے گھر آیا، وہ زخمی شیر بن چکا تھا۔ فاریہ کے ساتھ اس کی ساری محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ کیسے اس نے سب کے سامنے اسے رسوا کر دیا؟ سامنے بیٹھا اسد خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا تھا اور اسد نے جھک کر اپنے باپ سے کچھ کہا، مگر جواباً اس کے باپ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہم منگنی کی رسم شروع کریں صفدر؟ گلزار احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ساکت کھڑی فاریہ کو اماں نے صوفے پر بٹھایا تو وہ کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھ گئی۔ صفدر صاحب کے ساتھ آئی ان کی بیوی نے آگے بڑھ کر فاریہ کے ہاتھ میں اسد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ لاؤنج میں مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا، مگر اسد خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صفدر صاحب نے منگنی کے فوراً بعد ڈھکے چھپے الفاظ میں لمبے چوڑے جہیز کی لسٹ اور آدھی جائیداد کی منتقلی کی بات کر دی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صفدر فاریہ کا رشتہ لینے میں اس قدر جوش و خروش کیوں دکھا رہا تھا۔ صرف 10 دن کے قلیل عرصے میں فاریہ کی اسد کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ اس دن کے بعد سارون نے پلٹ کر کبھی فاریہ کا نام نہ لیا۔ خود وہ بھی یوں ہو گئی گویا زندہ لاش کی صورت پھر رہی ہو۔ اسد بیاہ کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ شادی کی رات کو اپنے کمرے میں آیا تو فاریہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔ اس روز تمہارا وہ جو عاشق آ کر تمہاری محبت کا پرچار کر رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کچھ چھپا افیئر ضرور ہوگا، ورنہ کون اس طرح بھری محفل میں آ کر اپنی بے عزتی کرواتا ہے جس طرح اس بیچارے نے کروائی۔ خیر یہ حسین لڑکیوں کو یہی تو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، پیار کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، دونوں جگہ کے مزے لوٹ لیتی ہیں، وہ حقارت سے کہتا ہوا اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ فاریہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اپنے شوہر ہونے کا حق اس نے استعمال کر لیا تھا، مگر شادی کے صرف 3 روز بعد وہ فاریہ کو چھوڑ کر خود بیرون ملک چلا گیا۔ فاریہ نے چند روز سسرال میں ایک ناپسندیدہ شے کی طرح گزارے اور آخر کار اس کی ساس نے اس کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جب تک تمہارا شوہر نہیں آ جاتا جا کر اپنی ماں کے گھر رہو، مجھ سے تو تمہاری صورت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے بیٹے کے سر پر نہ جانے کس غلاظت کو تھوپ دیا ہے اس کے باپ نے۔ فاریہ خاموشی سے ساس کے نفرت بھرے جملے لیے واپس آ گئی۔ ماں کے گھر آتے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے اسد کو فون پر اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر اسے اس اطلاع سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ فاریہ اسے فون کرتی رہ جاتی، مگر وہ کبھی فون نہ اٹھاتا۔ فاریہ نے خود کو سنبھال لیا تھا اور چاہتی تھی کہ اسد کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے، لیکن اسد تو اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے جان لاش کی طرح پورے گھر میں پھرتی رہتی۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، گھر بسانے کی کوشش کرے، نہ جانے کس چیز کا سوگ مناتی رہتی ہے۔ اسے شہر پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہاں پر لڑکوں سے دوستیاں پال لے۔ اگر اس کی اچھی جگہ شادی ہو ہی گئی ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرے۔ گلزار صاحب اٹھتے بیٹھتے اپنی بیوی کو سناتے رہتے۔ فاریہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑ جاتی تھی۔ وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیتی اور اندر جا کر پھر سے اسد کو کال ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ جواباً اسے وہی نفرت ملتی۔ رفتہ رفتہ اس کا دل ہر کسی سے بیزار ہونے لگا۔ احمد پیدا ہوا تو فاریہ کے 1000 منتیں کرنے کے بعد بھی اسد نہ آیا اور اس روز درد سے تڑپتے ہوئے فاریہ نے عہد لیا کہ آج کے بعد وہ اس سے نہیں پکارے گی۔ اس کے زخم ٹھیک ہوئے تو وہ خاموشی سے احمد کو لے کر اپنی دوست کے پاس ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ گلزار احمد صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ نے میری شادی کر دی
تو مجھ پر آپ کا حق ختم ہو گیا۔ میرے سسرال والے مجھے رکھنے پر تیار نہیں ہیں، مگر میں اپنے بیٹے کو مزید کسی کے تانوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسی کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ اور واقعی فارہ نے احمد کو ہی اپنا واحد سہارا سمجھنا شروع کر دیا، مگر شاید ابھی اس کے مزید امتحانات مقصود تھے۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے نہ جانے ماضی کی کتنی یاداشتیں کنگال آئی۔ اماں کی آواز آئی تو وہ بے اختیار جیسے ہوش میں آ گئی۔ تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں بیٹا، وہ بہت رو رہے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ان سے مل لو۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہیں، اب وہ چل پھر بھی نہیں سکتے اور بہت بیمار ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسد کے ساتھ تمہاری شادی کر کے انہوں نے زیادتی کی تھی۔ اماں جان کہہ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں صرف آنسو ہی تھے۔ جو ہونا تھا ہو گیا اماں، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دل زیادہ بوجھل ہوا تو چلی آئی۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ICU کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ خاموشی سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس کے سبھی پیاروں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا وہ، ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے۔ سارون کی آواز اس کے عقب میں ابھری تو وہ بے ساختہ پلٹی۔ سامنے ہی وہی کھڑا تھا، سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے۔ اس کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جو فارہ اپنے لیے ان دنوں دیکھا کرتی تھی جب وہ اس کی محبت کا دم بھرتا تھا۔ فارہ نے خاموشی سے نظر پھیر لی۔ میں تمہیں تمہارے 2 کروڑ روپے ادا کر دوں گی۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میرے پاس کچھ زیورات ہیں، میں فروخت کر کے اور کہیں نوکری کر کے تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گی۔ فارہ نے آنسو پیتے ہوئے کہا تو زارون یکدم گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ تم نے کبھی زندگی میں مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھا ہے؟ میں اتنا برا بھی نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں واقعی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرتا؟ افسوس کہ تم میری محبت کو کبھی جان ہی نہیں پائی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ فارہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ اب میں تمہاری محبت کا یقین کر کے کیا کروں؟ صرف تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مدد کی۔ فارہ کی بات پر وہ ایک استحصائیہ سی ہنسی ہنسا۔ شادی شدہ؟ مگر کس کی بیوی ہو تم؟ تمہارا شوہر تمہارا فون تک نہیں اٹھاتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے امریکہ میں آج سے 2 سال پہلے دوسری شادی کر لی ہے، اور ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ وہاں خوش اور مطمئن ہے۔ اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور جہاں تک میں نے سنا ہے وہ تمہارے لیے ڈیورس پیپرز تیار کروا چکا ہے۔ فارہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے زارون کی جانب دیکھا۔ وہ اب چند سال پہلے والا عام سا زارون نہ تھا، ایک بڑے بزنس کا مالک تھا۔ اس کے تعلقات پورے ملک میں پھیلے تھے اور وہ گھر بیٹھے ہر کسی کے بارے میں جان سکتا تھا۔ یقیناً اس کی بات سچائی پر مبنی تھی۔ فارہ لڑکھڑا کر وہیں رکی، کرسیوں پر بیٹھتی چلی گئی اور زارون نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زارون کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ 2 روز بعد جب احمد کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تو اس کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جب اس کی موبائل کی بیل بجی، اسد کا نمبر موبائل کی اسکرین کے اوپر جگمگا رہا تھا اور فارہ نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ میں تمہیں طلاق بھیج رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مگر میں خود کو تمہارے ساتھ رہنے کے قائل نہیں کر سکا۔ میں نے 2 سال پہلے یہاں شادی کر لی تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں۔ کیتھرین بہت اچھی ہے۔ میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور تم چاہو تو احمد کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو، اور اگر نہیں تو اسے امی ابو کو دے دینا، میں اس کا خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ مشینی انداز میں کہتے ہوئے اسد نے فون کاٹ دیا۔ فارہ نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ طلاق کی خبر فارہ کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جبھی تو ماں کا فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ فارہ، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو تمہیں اسد کے حوالے کر دیا۔ زارون کا رشتہ مانگنے کا طریقہ غلط تھا، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ خود ابھی اتنا میچور نہیں۔ ہمیں تم لوگوں کی بات سننی چاہیے تھی، اماں زارو قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فارہ نے فون بند کر دیا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سب لوگوں نے مل کر اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اور آدھی سے زیادہ تو اس نے خود بھی۔ احمد کا سارا علاج بہترین طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہسپتال میں سے کبھی کسی نے دوبارہ اس سے اخراجات کی مد میں رقم وصول نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری رقم زارون ادا کر رہا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ہسپتال آ جایا کرتا اور خاموشی سے کمرے میں چند لمحے گزارتا اور چلا جاتا۔ احمد ٹھیک ہوا تو اماں ہسپتال آ کر فارہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمرے میں لیٹے ہوئے گلزار احمد صاحب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اور فارہ کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے ضد و رنا میں آ کر غلط فیصلہ کیا۔
اس روز سب خاندان والوں کے سامنے مجھے لگا کہ زارون نے میرے چہرے پر تماچا مار دیا ہے۔ میری ہی اولاد بھلا میرے خلاف کسی اور کے حق میں گواہی کیسے دے سکتی تھی؟ صرف اسی لیے میں نے جلد تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا، مگر اسد تمہارے لیے اچھا انتخاب نہ تھا۔ گلزار احمد صاحب روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فارعہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ وہ بس اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے اور اس رات خاندان میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ وہ شادی سے واپس آئی، احمد سو چکا تھا اور اس نے آہستگی سے اسے بیڈ پر ڈالا۔ لمبا گھیردار فراک اب اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ چینج کرنے کے لیے اٹھی لیکن تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور فارعہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو زارون کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ جلدی باہر آؤ اور امبریلا لے کر آنا، اور ہاں، گھر کے پچھلے دروازے سے باہر آنا، میں نے لاک خراب کر دیا ہے۔ زارون کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ فارعہ نے بے ساختہ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر تابڑ توڑ بارش شروع ہو چکی تھی اور موسم تو پہلے ہی خراب تھا، مگر اتنی جلدی بارش؟ فارعہ کے لبوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے الماری میں رکھی ہوئی چھتری نکالی اور نیچے اتر آئی۔ ماں اور بابا سو چکے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی اور خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ وہ سامنے ہی کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور روڈ کی دوسری جانب کھڑی فارعہ بھی مسکرا دی۔ بارش نے ان دونوں کے درمیان ایک چادر سی تان دی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر زارون کا نمبر ملایا اور دوسری جانب کھڑے زارون نے درخت کی اوٹ میں ہوتے ہوئے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ فارعہ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اگر ہاں تو میں اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر ایک دفعہ پھر آنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز اس دفعہ مجھے رسوا کر کے گھر سے باہر مت نکلوانا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فارعہ نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ یہ اس کی جانب سے ہاں کا اشارہ تھا۔ تو پھر جب رشتہ لے کر آؤ گے تبھی ملاقات ہوگی، اس وقت ملنا مناسب نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ دور کھڑے ہوئے زارون نے بھی سر کو خم دیتے ہوئے اسے مسکرا کے دیکھا تھا۔ وہ چھتری لیے پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ زارون بھی خاموشی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن اس کے دل کی کلی کھل چکی تھی۔ اگلے ہی دن وہ رشتہ لے کر فارعہ کے گھر موجود تھا۔ گلزار صاحب نے عدت کے بعد فارعہ کے نکاح کی حامی بھر لی اور اس بار انہوں نے واقعی فارعہ کی خوشی کا بھرم رکھا تھا۔ عدت مکمل ہوئی تو سادگی سے فارعہ اور زارون احمد کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سفید رنگ کے کامدار لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی، اور سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ شال کو اوڑے وہ کوئی شہزادہ۔ شادی کے تھکا دینے والے دن کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو فارعہ تھک کر بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اجازت ہے؟ جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر اس نے فارعہ کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہناتے ہوئے زارون نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔